بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ آپ کو سناؤں۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک ہرنی کو شکار کیا، ہرنی کو شکار کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور اس ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اس وقت وہ بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو کہیے کہ یہ مجھے واپس جانے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حدیث پاک کا یہ واقعے کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، ماں جو ہے نا وہ مائی ہوتی ہے۔ اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے کسی طرح رہائی دلوا دیں، عرض کیا میرے بچے چھوٹے ہیں، حضور مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سوال کیا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو اس ہرنی نے کیا کہا، اس کا جواب سنیے گا۔ وہ عرض کرتی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی اب سوچو، اس نے اس لعنت کا ذکر کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس شکاری کو ارشاد فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ وہ ہرنی گئی اور تھوڑی دیر بعد، آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا گیا تھا کہ کوئی شکار چھوٹ جائے اور واپس آئے۔ وہ ہرنی واپس آتی ہے، اپنے آپ کو گویا پھر سرنڈر کرتی ہے، پھر گرفتاری پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ایک روایت کے مطابق اس شکاری نے نبی پاک کی اور ہرنی کی گفتگو سنی، پیارے آقا کا یہ کمال دیکھا کہ آپ کے سامنے جانور گفتگو کرتے ہیں، آپ جانور کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اور جب وہ ہرنی واپس آ گئی نبی پاک کے کہنے پر تو وہ شکاری جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کی ایک اور خوبصورتی دیکھیں کہ اب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ یہ ہرنی اپنی اولاد پر شفقت کر رہی ہے، اور میں آپ کو آپ کی امت کی طرف لوٹا دوں گا جیسا کہ ہرنی جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر واپس آئی ہے۔ تو یہاں نبی پاک کا مقام، پیارے آقا کا کمال، نبی پاک کا اعجاز بھی پتا چل رہا ہے، اور رب کی اس امت سے جو محبت ہے، رب کی جو کرم نوازی ہے وہ بھی پتا چل رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھا جائے، یہ کتنا بڑا وبال ہے، یہ کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ محرومی ہے، یہ بھی پتا چل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مضمون ہے جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے، ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اچھا، بالخصوص جب ہم محفلوں میں جائیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، وہاں خاص درود پاک پڑھنا ہے۔ اور علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ، ہم بعض اوقات کسی نعت خوانی میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی بار سنتے ہیں، تو فرمائیں بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک مخصوص تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتا رہے۔ یعنی مثال کے طور پہ 100 بار، 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار، اس سے زیادہ بار، تاکہ اگر پورے دن میں کہیں اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود پڑھنا رہ گیا تو یہ جو بعد میں درود پاک پڑھنا ہے یہ اس کے قائم مقام، اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں، اپنی روٹین میں ہمیں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔
اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی پڑھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔